رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور میں جب وہ مدینہ ہجرت کر چکے تھے، تب کسی گستاخ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخانہ اشعار لکھے۔ اصحاب نے اس گستاخ شاعر کو پکڑ کر بوری میں بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اس کی زبان کاٹ دو۔ تاریخ لرز گئی۔ مکہ میں جو پتھر مارنے والوں کو معاف کرتا تھا، کوڑا کرکٹ پھینکنے والی کی ٹیمداری کرتا تھا، اسے مدینے میں آ کے آخر کیا ہو گیا؟ بعض صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کی زبان کاٹنے کی سعادت حاصل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں تم نہیں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا، اس کی زبان کاٹ دو۔ حضرت علی علیہ السلام بوری اٹھا کر باہر نکلے اور حضرت کمبر کو حکم دیا، جا میرا اونٹ لے کر آ۔ اونٹ آیا۔ مولا نے اونٹ کے پیروں سے رسی کھول دی اور شاعر کو بھی کھولا اور 2000 درہم اس کے ہاتھ میں دیے اور اس کو اونٹ پہ بٹھایا۔ پھر فرمایا، تم بھاگ جاؤ، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ اب جو لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے حیران رہ گئے کہ یا اللہ، حضرت علی علیہ السلام نے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا زبان کاٹ دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس گستاخ شاعر کو 2000 درہم دیے اور آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، علی علیہ السلام میری بات سمجھ گئے، افسوس ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ لوگ پریشان ہو کر یہ کہتے چل دیے کہ یہی تو کہا تھا کہ زبان کاٹ دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے تو کاٹی ہی نہیں۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کو جب گئے تو کیا دیکھا؟ وہ شاعر وضو کر رہا ہے۔ پھر وہ مسجد میں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومنے لگتا ہے۔ جیب سے ایک پرچہ نکال کر کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان میں نعت لکھ کر آیا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو کاٹ کر اسے محبت رسالت والی زبان میں تبدیل کر دیا۔